وصحبه أجمعين أما بعد فيقول الله جل شأنه في تنزيله الحكيم بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكان بالمؤمنين رحيما. سامعین، گناہوں کے برے اثرات سے جو بچاؤ کے طریقے ہیں یا خود کو نکالنے کا طریقہ ہے، ان میں سے کچھ طریقوں کا بیان دو درسوں میں آیا ہے. جن میں پہلا طریقہ تھا توبہ، اور دوسرا طریقہ کل کے درس میں آیا کہ اللہ سے اچھا گمان رکھا جائے. اچھا گمان کئی جگہوں پہ رکھنے کی فضیلت آئی. اچھا گمان رکھنے کا مطلب بتایا گیا کہ اللہ پہ یقین ہو کہ ہم جس بات کا اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے جس بات کی امید لگا رہے ہیں، جو لو لگا رہے ہیں، انشاءاللہ اللہ اسے پورا کرے گا. موت کے وقت جب انسان کی موت کی گھڑی آتی ہے تو اس کے لیے مستحب سمجھا جاتا ہے کہ وہ اللہ سے اچھا گمان رکھے. چنانچہ حضرت انس ابن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک نوجوان کے اوپر آئے عیادت کے لیے، دیکھا کہ وہ موت کی جانکنی میں مبتلا ہے، تو پوچھا کیف تجد نفسک، اپنے آپ کو کیسا محسوس کر رہے ہو؟ کہا اللہ کے نبی گناہوں کا ڈر ہے اور اللہ سے امید بھی ہے. گناہوں کا ڈر ہے اور اللہ سے امید ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یہ دو چیزیں یا یہ دو باتیں کسی بندہ مومن کے دل میں اگر اکٹھی ہو جاتی ہیں کہ اسے اپنے گناہوں کا ڈر بھی ہوتا ہے اور اللہ سے امید بھی ہوتی ہے، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اسے جس بات کی امید ہوتی ہے وہ عطا کرتا ہے اور جس بات کا ڈر ہوتا ہے اس سے امن سے نوازتا ہے. تو موت کی گھڑی مستحب ہے کہ اللہ سے انسان اچھا گمان رکھے. پریشانی میں ہے، سخت تنگی کی زندگی میں ہے اور کوئی پریشانی آتی ہے تو اس پریشانی کو من عند اللہ محسوس کیجئے، کہیے کہ یہ اللہ کی طرف سے آئی ہے اور وہی اس کو دور کرے گا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، ترمذی کی حدیث آتی ہے کہ اللہ ایسے شخص کی پریشانی کو دور کر دیتا ہے کیونکہ اس نے اللہ سے اچھا گمان رکھا. اسی طرح توبہ کے وقت جیسے کل بھی بات آئی کہ انسان اچھا گمان رکھے اللہ سے کہ اللہ میں نے جتنے بھی گناہ کیے ہیں فطری اور بشری تقاضوں کے تحت تو ہی اسے بخشنے والا مہربان ہے، تو اللہ اس کے گناہوں کو بخش دے گا. ان 3 صحابی کو یاد کیجئے جو غزوہ تبوک میں پیچھے رہ گئے تھے اور جن کے توبے کو اللہ نے قبول کیا تھا. انہوں نے جھوٹی معذرت نہیں پیش کی، اللہ کے نبی کو یہ نہیں کہا اللہ کے نبی بیمار تھے، یہ پریشانی تھی، وہ پریشانی تھی، ایسی کوئی بات نہ کی. اللہ کے نبی سے انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی ساری چیزیں تھیں، اچھے تھے، مالدار بھی تھے، سواریاں موجود تھیں، لیکن نفس نے سستی کی اسی لیے ہم پیچھے رہ گئے. تو اپنے گناہوں کا اعتراف کیا اور اپنا معاملہ اللہ کو سونپ دیا اور امید لگائی کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ انشاءاللہ رحم کرے گا. ایک پنشمنٹ ملی، ان کو سزا ملی، لیکن پھر اللہ کی رحمت نے ان کو اپنے احاطے میں گھیرے میں لے لیا. تو توبہ کے وقت انسان کے لیے مستحب ہے کہ وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے اچھا گمان رکھے. اچھا گمان رکھنا کیوں چاہیے؟ کیوں رکھے؟ کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات رحیم، بے انتہا رحمت والی ذات. چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جب اللہ نے مخلوقات کو پیدا کیا تو ایک کتاب لکھی، عرش کے اوپر ہے وہ کتاب، اور اس میں لکھا ہے کہ میری رحمت میرے غصے کے اوپر سبقت لے گئی. تو اللہ عذاب دینے کے لیے ہمیں عبادت کے لیے مکلف نہیں کرتا. ما یفعل اللہ بعذابکم، اللہ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا؟ تو جتنی بھی عبادات ہیں، جتنی بھی نیکی کے کام ہیں، شریعت کی رہنمائیاں ہیں، ان ساری کی ساری چیزوں کا فائدہ ہمیں حاصل ہوتا ہے بحیثیت انسان. نماز پڑھ رہے ہیں ایک اجتماعی فائدہ ہے، ایک دوسرے سے ملاقات ہوتی ہے، ایک دوسرے سے سلام ہوتا ہے، ایک دوسرے سے محبت میں اضافہ ہوتا ہے، ایک دوسرے سے تعارف ہوتا ہے، ایک اچھا معاشرہ تشکیل پاتا ہے. تو وہ فائدہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ڈائریکٹ نہیں ملتا. اللہ سے بے نیاز ہے کہ ہماری عبادت اسے ہماری عبادتوں کی ضرورت نہیں. اگر اسے اپنی عبادت ہی کروانی تھی تو فرشتے کافی تھے، فرشتے کافی تھے. فرشتوں سے کی جیسی عبادت کوئی نہیں کرتا اللہ کی. یسبحون اللیل والنہار لا یفترون، رات و دن اللہ کی عبادت کرتے ہیں، تھکتے نہیں. تو اللہ ہمیں اس لیے نہیں پیدا کیا کہ اللہ کو ہماری عبادت کی ضرورت ہے. عبادت اللہ نے ہم پر فرض کی کیونکہ ہم محتاج ہیں ان عبادات. اور اسی لیے جب نماز پڑھتے ہیں نا اجتماعی شکل میں پڑھیں تو کہا کہ 25 نماز
کے برابر ثواب ملا، یا بعض الفاظ میں 27 گنا، یعنی عصر کی نماز اپنی جماعت کے ساتھ پڑھی اور ایک شخص تنہا پڑھتا ہے تو 27 گنا ثواب آپ کو مل گئی۔ تو اجتماعیت کے مظہر کو عام کرنے کے لیے روزہ ایک بار سال میں 1 مہینے کے لیے فرض کیا، اور اب جا کے سائنس جتنا پروف کر رہی ہے نا، تو انسان کو لگتا ہے کہ ہمیشہ یہ دن آتے رہے تاکہ اس کا جسم اچھا رہے، صحت مند رہے، اس کے سارے آرگن اچھے سے کام کرتے رہے۔ روزے کی اہمیت کو لوگوں نے محسوس کیا تو اب غیر روزہ رکھنے لگے، مسلمان نہیں ہیں پھر بھی روزہ رکھتے بڑے شوق سے، تو ان کو لگتا ہے کہ اس کا فائدہ ہے، اور اس کو آمادہ کیا۔ دیکھیے گا نفلی روزے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوموار اور جمعرات کا روزہ رکھتے تھے، ایام بیز کا روزہ رکھتے تھے۔ صحت کے لیے جو رہنما اصول ہیں ان اصول کی طرف رہنمائی کی، تو یہ سب اس لیے کیا کہ ہم محتاج، تو اللہ بے حد رحیم ہے ہم پر۔ سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے کہ اگر مجھے کہا جائے کہ تمہارا معاملہ تمہارے والد کے ہاتھ میں دیا جائے یا اللہ کے ہاتھ میں، یعنی تمہارے اندر تمہارے لیے خیر اور بھلائی کی جو صورتیں ہو سکتی ہیں وہ صورتیں تمہیں ملیں گی، اگر چاہو تو تم ان چیزوں کو اپنے والد کے ہاتھ میں رکھنے کی ذمہ داری قبول کرو یا کہو کہ ہم اللہ کو سونپتے ہیں۔ تو کہتے تھے کہ میرے والد سے زیادہ بہتر یہ ہے کہ میں کہوں کہ اے اللہ تو میری ذمہ داری لے لے۔ تو ہمارے ماں باپ بھی اتنے رحیم نہیں ہیں ہم پر جتنا اللہ رحیم ہے۔ اسی لیے بنو حوازن کی جنگ میں جو فتح مکہ کے بعد ہوئی ہے بنو ثقیف سے اور حوازن سے، قبیلہ جنگ حنین، بہت ساری خواتین پکڑی گئی تھی جنگ میں، قیدی بنا کر لائی گئیں۔ ان میں سے ایک خاتون تھی جس کا دودھ پیتا بچہ اس سے جدا ہو گیا تھا، گم ہو گیا۔ جب وہ بچہ اس عورت کے پاس لایا گیا اور اس عورت نے جیسے ہی اپنے بچے کو دیکھا تو زار و قطار رونے لگی اور اس کے پورے جسم کو بوسے لینے لگی اور آنسوؤں سے اس بچے کے جسم کو تر کر دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام سب اس کا ماجرا دیکھ رہے چپ چاپ، بڑے متاثر ہوئے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا اترون هذه المرأة طارحة ولدها في النار، کیا صحابہ کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ عورت اپنے اس بچے کو جہنم میں ڈال سکتی ہے؟ کہا اللہ کے نبی ہرگز نہیں، یہ اس بات پہ قادر بھی ہو کہ نہ ڈالے، یعنی اس کا گمان بھی اس کے پاس نہیں آ سکتا۔ تو کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے للہ ارحم بعبادی من هذه بولدها، اللہ اپنے بندوں پر اس عورت کے مقابلے میں زیادہ مہربان ہے جو اس عورت نے مہربانی کا مظاہرہ اپنے بچے کے ساتھ کیا۔ تو اللہ کی رحمت کو محدود مت سمجھیے، اسی لیے اللہ نے کہا قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، کہہ دیجیے میرے ان بندوں سے جنہوں نے اپنے نفس پر ظلم کیا کہ اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو جاؤ، اللہ سارے گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ تو رمضان کا یہ مہینہ گناہوں کے برے اثرات سے ہمیں نکالنے کے لیے آیا تھا، اور برے اثرات سے نکالنا ہے، خود کو نکالنا ہے تو اللہ پر اچھا گمان رکھیے، دعا کیجیے تو یقین ہو کہ اللہ قبول کرے گا۔ توبے کے آنسو، ندامت کے آنسو گرائیے اللہ کے سامنے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان آنسو کو دیکھ رہا ہے، انشاءاللہ اللہ ہماری بخشش کر دے گا۔ پریشانیاں آتی ہیں تو اللہ کی طرف سے آئی ہوئی پریشانی سمجھے اور یقین رکھے کہ پریشانی وقتی ہے، دور کر دے گا۔ تو اسی کیفیت میں اگر ایک مومن زندگی گزارتا ہے کہ اس کے اندر خوف بھی ہے، اللہ کا ڈر بھی ہے اور اللہ سے امید بھی ہے، تو پھر انشاءاللہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایسے مومن کو اس کی موت کے وقت اس کی مدد کو پہنچتا ہے۔ اور بہت سارے واقعات سلف کے اس باب میں منقول ہیں۔ اسی لیے میرے بھائی ضرورت ہے کہ اس پہلو کو محسوس کیا جائے کہ اللہ سے ہم اچھا گمان رکھیں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتا ہے کہ میں اپنے بندے کے گمان جیسا ہوتا ہوں، جیسا وہ سوچتا ہے ویسے ہی اسے عطا کرتا ہوں۔ اسی لیے اللہ سے اچھا سوچیے، اچھا ملے گا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں ان باتوں پر عمل کی توفیق عنایت فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔